نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدا ہونا، نبی پاک علیہ السلام کا پیدا ہونا، آپ کی جلوہ گری، آپ کا دنیا میں تشریف لانا، اس کے بارے میں جس محفل میں بیان کیا جائے اور حضور کے کمالات اور آپ کی شانیں بیان کی جائیں کہ اس وقت کیا ماحول تھا، کیا برکت تھی، کیا معجزے تھے، کیا شانیں تھیں، اس محفل کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، ہمارے اسلام کے اندر یہ جو ولادت کا کانسیپٹ ہے یہ دیا گیا ہے۔ کوئی فوت ہو جائے نا تو اس پر سوگ 3 دن ہے، اس کے بعد سوگ منانے کا کانسیپٹ نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے۔ ہاں، ایک عورت جس کا شوہر فوت ہو جائے وہ 4 مہینے 10 دن تک اپنے شوہر کے لیے سوگ منائے گی، باقی کسی کو بھی اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ نکلا کہ اسلام کے اندر، توجہ کیجئے گا ذرا، خاص نقطہ ہے کہ کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن تک آپ سوگ منائیں گے، اس کے بعد ایسے ہی جناب اپنا رونا دھونا اور جناب اپنا وقت ضائع کرنا، اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، جب کوئی پیدا ہو جائے تو اس کی ولادت کو سیلیبریٹ کرنا اور اس کو یاد رکھنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ اسلام میں مطلوب ہے۔ اب اس پر میں دلیل بھی دیتا ہوں۔ یہ بچوں کو ذرا تھوڑا سا بچے کو چپ کروائیے گا۔ اس میں مسئلہ یہ ہے، توجہ کیجئے گا، جب بھی کوئی پیدا ہونا بچہ تو اس کا ایک عقیقہ کیا جاتا ہے۔ اصل لفظ عین کے ساتھ ہے عقیقہ، اسی پنجابی کیا چھڑنے ہیں حقیقہ، ٹھیک ہے۔ یہ جو عقیقہ ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بیسک ولادت کی خوشی کا کھانا ہوتا ہے، سمجھ آ رہی نا؟ اچھا، اس کو ادا کرنے کے لیے حدیث شریف کے مطابق یا 7واں دن ہے، اگر نہیں کر سکتے تو 14واں دن ہے، اگر نہیں کر سکتے تو 21واں دن ہے۔ یہ 3 ترمذی شریف کی روایت میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا زندگی میں جب جی چاہے اور بندے کے پاس بن پائے تو بندہ اپنا عقیقہ کر سکتا ہے۔ یہ عقیقہ بیسک ولادت کی خوشی ہے، سمجھ آ رہی؟ اگر کوئی کر لے سبحان اللہ، نہ کرے تو اس پر پکڑ بھی نہیں ہے، یہ بھی ساتھ ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ جو عقیقہ ہے ولادت کی خوشی، میلاد کی خوشی، اگر کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو مسئلہ نہیں، لیکن جڑے کر دے پہنے انہوں نے حرام دے فتوے نہ لاوے۔ اب یہ مسئلہ ہے، اصل ہمارے دین میں مسئلہ کھلا کھلا ہے، واضح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ پرابلم تب آتا ہے، اب ادھر دیکھیں میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاؤں اللہ کر کے کہ یہ سمجھ آ جائے، ہے بڑے نقطے دی گل۔ جو لوگ نبی پاک کا میلاد نہیں مناتے، میں لڑائی نہیں ڈالنے آیا لیکن آپ کو ایک مسئلہ سمجھانے آیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ بھی سمجھ جائیں۔ میلاد نہیں مناتے، کہتے ہیں نبی پاک فوت ہوئے نے، تو میں آخیا تینوں فوت ہونا یاد ہے، تینوں جمنا یاد کیوں کوئی نہیں ہے؟ اصل مسئلہ ایداں لگدا بھی نبی آئے تے فوت ہو گئے نے تے جمنا انہاں نوں یاد ہی کوئی نہیں۔ اللہ دے بندیا، حضور دا آنا بھی یاد کر اور حضور دا جانا بھی یاد کر، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب نبی آئے تو کیا ہوتا ہے، جب نبی جائے کیا ہوتا ہے۔ یہ دونوں باتیں ہیں، ہمیں سمجھنی چاہیے یہ دونوں باتیں۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ولادت ہے، آپ کی جو آمد ہے، آپ کی جو جلوہ گری ہے، اس کے بارے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے، اپنے پرائے سب نے یہی آیت لکھی اور کہا کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی پاک کی آمد پر ہمیں خوشی کرنی چاہیے۔ کہا وہ کیسے؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ وہ اس انداز سے، اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، فرمایا جب تمہیں اللہ کی رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ اب اللہ کی رحمت بھی حضور ہے اور اللہ کا فضل بھی حضور ہے، میرے نبی کی ذاتی اقدس، اللہ کی رحمت بھی اللہ کا فضل بھی ہے، اور یہ مینشن ہے باقاعدہ قرآن مجید میں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا ہم نے اپنے محبوب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ بھی کہا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رحمت اور فضل ملے تو خوشی مناؤ۔ جو ہمیں کہتے ہیں نا کہ تم خوشی کیوں مناتے ہو، بھائی قرآن کہتا ہے جب رحمت و فضل آئے تو خوشی مناؤ۔ رحمت بھی حضور ہے، فضل بھی حضور ہے، تو جب وہ آئے تو خوشی تو بنتی ہے نا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اصل کانسیپٹ ہے، اور ولادت کو سیلیبریٹ کرنے کا کانسیپٹ ہمارے اسلام میں موجود ہے۔ جب کوئی فوت ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے، نقطہ سنیا جے، نبی پاک ہر سوموار شریف کا روزہ رکھتے تھے، اور یہ پھر صحابہ بھی رکھتے تھے، اہل بیت بھی رکھتے تھے۔ آج بھی آپ مکے مدینے میں چلے جائیں تو سوموار والے دن آپ کے سامنے دسترخوان بچ جاتا ہے، کھجوریں لگ جاتی ہیں اور بڑا ماحول ہوتا ہے۔ بندہ مجھے کی ہویا ہے، کہندے حضور روزہ رکھ دے سن، پر میرا سوال یہ ہے یہ روزہ کس چیز کا تھا؟ مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں میں سوموار کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ یہ قرآن کے نازل ہونے کا دن ہے اور مجھ محمد کے پیدا ہونے کا دن ہے۔ نبی پاک نے اپنی ولادت کو منایا ہے، اسلام میں ولادت کا کانسیپٹ ہے، ولادت کو سیلیبریٹ، اس کے لیے پھر یہ نہیں کہ 2 دن یا 3 دن، ساری حیاتی
میں محسوس کر رہا ہوں کہ 12 بج گئے ہیں پر گھڑیاں تے وجن ڈے ہو یار, منہ تے کیوں وجن ڈے نے؟ تسی بڑے شوقاں نال سدیا ہے. میری ڈائری میں جو سب سے لیٹ ٹائم لکھے ہوئے ہیں نا, بڑے پرانے 2 4 4 5 5 6 6 مہینے پہلے لے نے, اے تہاڈا ٹائم اینی دیر پہلوں دا لے ہویا ہے. تو جی اینے شوقاں نال سدیا ہے تے سنیا سبحان اللہ تے آکھو نا. اور میں کوشش کروں گا بات آپ کو سمجھ آئے, شور شور میں کوئی نہیں جلاؤنی, میں سادہ باتیں کروں گا. میں بتا یہ رہا ہوں اسلام میں جو فوت ہو جائے اس کے لیے 3 دن کی قید ہے کہ اس کے بعد سوگ نہیں کرنا تم نے. اور ولادت کے لیے فرمایا جب تمہیں یاد آ جائے اللہ کا شکر ادا کرو. اور پھر نبی پاک کا آنا جن کے صدقے سارے بہاریں آئیں, تو اس کو ہم کیوں نہ سیلیبریٹ کریں یار, کیوں نہ منائیں. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی پوری مبارک زندگی میں, توجہ ہے سب حضرات کی, ہر پیر شریف کا نبی پاک علیہ السلام نے روزہ رکھا, ہر پیر شریف کا, اور اپنے ولادت کے نسبت کے ساتھ اس دن کو سیلیبریٹ کیا. اور مزے کی بات یہ ہے, بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں ایک آدھ باری میلاد کر لو ساری زندگی کرتے رہیں, تو میں کہا نبی پاک نے بھی تو ساری زندگی روزہ رکھا ہے نا, تو پھر ساری زندگی تو کرنا پڑنا ہے. یہی مسئلہ سمجھا رہا ہوں. پھر صحابہ کرام نے یہ عمل کیا اور پھر اہل بیت نے, اور آج تک ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آمد کی خوشی نبی پاک کی ولادت کے حوالے سے وہ آج تک ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گی. تو یہ اگر بندے کو تھوڑی سی عقل ہو تو یہ مسئلہ تو ویسے ہی حل ہو گیا. میرے عزیز میرے بھائی, ہمیں سمجھنا چاہیے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے, تو آپ کی جو آمد ہے اس پر خوشی منانے کا حکم ہمیں اللہ نے قرآن میں عطا فرمایا ہے. کوئی بھی رحمت و فضل ملے خوشی مناؤ. اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اللہ, جن کے صدقے میں اللہ نے ساری خوشیاں عطا فرمائی ہیں, تو پھر ان کی خوشی. آپ دیکھیں, آپ قرآن مجید پڑھیں, آپ 28واں پارہ پڑھیں, آپ سورہ صف کو پڑھیں, توجہ ہے میرے حضرات کی. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی قوم کو نا یقین کریں بٹھایا کرتے تھے اور اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا کرتے تھے. اور پتہ کیا کہتے تھے؟ آپ فرمایا کرتے تھے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. ادھر سنیا جی, مبشرن فرماتے ہیں میں تمہیں خوشخبری سنا رہا ہوں, برسول ایک رسول کی, بے بشرن کی نہیں, بولو نا یار, ایک رسول کی, من بعدی جو میرے بعد آئیں گے, اسمہ احمد, ان کا نام احمد ہوگا. علماء کہتے ہیں اس کی شرح پڑھ کے دیکھو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے بڑے مجمع سجا کے وہاں پر مصطفیٰ کی آمد کے تذکرے فرمایا کرتے تھے, اور اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا اس کا. یعنی جن کا آنے سے پہلے تذکرہ ہے ان کا جانے کے بعد تذکرہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں پر برسول کہا گیا. پتہ چلا نبی پاک, نبی آتا ہی رسول ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں 40 سالاں تو بعد نے, پہلوں کوئی نہیں. میں کہا جا کام کر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیسرے دن بول پے سن پنگوڑے دے وچ, قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا نبی ہوں, مجھے اللہ نے کتاب دی ہے. حالانکہ کتاب آپ نو بعض روایت کے مطابق 27 سال, بعضوں میں 33 سال اس عمر میں چل کے ملی. توجہ ہے نا؟ اکثر نبیوں نے 40 سال کی عمر کے اندر اعلان نبوت کیا, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے, یا شاید چند نبی اور ہوں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتا ہے پیدا ہوتے تیسرے دن کے میں نبی ہاں, تو جو عیسیٰ کے بھی امام تھے وہ 40 سالوں کے بعد بنے تھے. وہ جا پائی کم کر, یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے نبی نبی فلو کان فی بطن امہ ہی, فرمایا نبی نبی ہوتا ہے اگرچہ ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو, وہ نبی ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ انہیں چن لیتا ہے. سمجھ آئی؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح, فرما اللہ نے چن لیا آدم کو بھی نوح کو بھی. جن کو رب چن لے ان کو اللہ پہلے ہی مقام و مرتبے عطا فرما دیتا ہے. اللہ نے جو اظہار کا حکم دیا وہ 40 سالوں کے بعد نبی پاک علیہ السلام کو اظہار کا حکم دیا تھا. یہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی بشارتیں سنا رہے ہیں. اور پھر اگر آپ توجہ کریں تو ایک اور بات سناؤں, پہلی جتنی امتیں تھی بلکہ یہودی عیسائی, یہ قرآن میں ہے. قرآن میں جب وہ جنگیں لڑتے تھے نا تو پتہ ہے وہ فتح یاب کیسے ہوتے تھے؟ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, فرمایا جتنے لوگ نبی پاک کے آنے سے پہلے یہودی عیسائی جنگیں لڑتے تھے تو وہ میرے نبی کا وسیلہ دیتے تھے کہ آخری نبی جو آنے والا اس کا وسیلہ ہے, ہمیں فتح دے دے. اللہ مصطفیٰ کا وسیلہ سن کر ان کو فتح عطا فرما دیتا تھا. یہ قرآن میں ہے.
عزیزان گرامی اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ جب جزاک اللہ وہ جب دعا کرتی اور جنگ میں جاتی حضور کا وسیلہ دیتی تھیں. اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں دائیں بائیں میں نے سب کے چہرے چیک کرنے ہیں. وہ جب نبی کا وسیلہ دیتے تو اللہ فتح عطا فرما دیتا. یار ساڈے نبی اجے آئے نہیں سن تے تاں وی وسیلہ چلدا سی تے ہن تے آ گئے نے نا تے ہن وسیلہ کیوں نہیں چلدا؟ کئی مولوی کہندے وسیلہ نہیں دینا چاہیے. او جا کم کر تو تے یہودیاں تو بھی پیڑا نکلیا ہے. یہودی وسیلہ دین میرے نبی دا تے رب قبول کردا ہے تے محمد مصطفیٰ کے امتی وسیلہ دیں تو رب کیوں نہیں قبول فرمائے گا؟ توجہ ہے نا؟ تو اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں میری جان. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد شریفہ سے پہلے نبی پاک کا وسیلہ دیا جاتا تھا. اور ادھر سنیا جے آ بھی قرآن ہی جے ایک تیسری گل بھی سن لو. نبی پاک جب دنیا میں آ گئے نا وہ یہودی عیسائی اتنا نبی پاک کا تذکرہ کیا کرتے تھے. ان کی کتابوں میں تذکرے تھے ہی میرے نبی کے نا جی, اتنے تذکرے کرتے تھے. اب قرآن بتا کیا کہتا ہے؟ اللہ دی قسم سواد آ جائے گا سن کے. فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. فرمایا وہ نبی پاک کو ایسے پہچانتے تھے دیکھ دے آئیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچان جاتا نا. انہوں یقین ہے کہ میرا ہی پتر ہے. اسی طرح یقین تھا کہ یہ سچا محمد یہی ہے. لیکن مننے کیوں نہیں؟ حسد من عند انفسہم. فرمایا کہ وہ حسد میں آ گئے کہ آج اگر ہم نے ان کو مان لیا نا تے پھر تے جناب ساڈی دکان ہی بند ہو جانی ہے. سارے جویں آج کل دے ڈبے پیر اپنے دربار بنا کے بیٹھے نا کہندے مولویاں دی لین ہو رہا پیراں دی ہو رہا. پتا چلیا جی مولوی اتنے آ گئے تو سانو کہنے پوچھنا ہے؟ یہی حساب ادوں دے ڈرامے بازاں دا سی. انہاں آخیا جی سارے نبی پاک کول چل گئے تو سانو کہنے پوچھنا ہے؟ او بولو تے صحیح نا. تے اس واسطے آستانہ بھی پیر بھی پڑھیا لکھیا ہوئے تے تاں ہی سواد ہے. جو پنگی چرسی نشئی ساڈے سر تے ہو گئے سوار نہ بولو کتے سونت نہیں گئے ہے. سدنا تو تسی مینوں دوبارہ کوئی نہیں ہے تو مینوں ہے پک. لیکن گل ذرا کھول کے سنو جڑی میں گل آپ دی خدمت وچ عرض کردا پیاں. دیکھو پیری مرید ہوں میں خود حضرت عطار کا مرید ہوں. مدنی چینل والے پیر کا مرید ہوں میں. لیکن پیر بندے دا کوئی چجدا تے ہوے نا جناب. جزاک اللہ اللہ برکت دے. مینوں ایک بار تقریر کر لیندا. میں جڑی بات عرض کر رہا نا اس بات نو سمجھن دی کوشش کرو میرے دوست. پیر دا مطلب کی ہوندا ہے؟ بزرگ. اور آسان لفظاں دے وچ مرشد جڑا تینوں راستہ ہدایت تے لے کے آوے. تے جڑا آپ ہی بے ہدایتا ہے وہ تینوں کادی ہدایت دے گا؟ اسی مرشد پتہ کینوں سمجھا جڑا کسے پیر دے گھر جم پوے. او یار او جڑا گزر گیا او تو کوئی سی آ کی آ. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو ہر پیر کے گھر پیدا ہونے والا بچہ پیر ہو سکتا نہیں. اس واسطے سمجھا کریں. ویسے ہی آپ آسان لفظوں میں سمجھ جائیں تو آپ کو پتہ چلے پیر وہ ہوتا ہے جو بندے کو ہدایت دیتا ہے, جو بندے کی تربیت کرتا ہے, جو بندے کو بتاتا ہے کہ تم نے ایسے نیک عمل کرنے ہیں, ایسے اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. تو جڑا آپ ہی بے ہدایتا ہے. سمجھ آ رہی؟ لیکن عقیدت کے اندر ہم کہتے ہیں اے دا بزرگ ہیں دسی دسی چمی رکھنے. ادھر دیکھو نا یار, یہی تو بات ہے. ہم ان کی وجہ سے ان کا حیا کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے صحابہ کا حیا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ نبی کی وجہ سے اہل بیت کا حیا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بولو نا یار. اگر پیر دا انہاں کا حیا ہے تو سارے نبیوں دے پیر دا حیا کیوں نہیں ہے؟ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں با ادب رہنا ہے, ہمیں کبھی بھی بے ادب نہیں بننا ہے. تو بات یہ بتا رہا ہوں جتنے یہودی تھے وہ نبی پاک کو پہچانتے تھے. کیسے؟ جویں بندے نو اپنے پتر دا یقین ہوندا نا بھی میرا ہی ہے, انہی انہاں نو یقین سی بھی ہے سچا نبی ہے, پر وہ نہیں مل. اچھا اینا یقین کیویں ہو گیا؟ اینا یقین ہویا سی کہ نبی پاک دے تذکرے ہوندے سن, محفلاں ہوندیاں سن. اج کئیاں نو تکلیف ہوندی ہے نبی پاک کی محفل سج گئی ہے, اینا نبی پاک دا ذکر کیوں کر دیو؟ تو میں آکھیا اے تے پہلوں بھی ہوندا سی. اور اللہ نے تو خود فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند فرما دیا ہے. نماز میں ساتھ ہے, اذان میں ساتھ ہے, قرآن میں ساتھ ہے, کلمے میں ساتھ ہے. رہ گئی سی سونیاں قبر اوتھے بھی نالی ہے. تے پھر حشر تے جنت. جنت دے ایک بوئے تے نبی پاک دا نام ہے, دوئے تے اللہ دا نام ہے. ہر پتہ جڑا نا او دے ایک پاسے اللہ دا نام ہے, دوئے پاسے نبی دا نام ہے. آج کل کئی بندے ہوندے نے او مسجد تے بنا نا دیکھن یا اللہ یا رسول اللہ لکھا دوڑ جاندے نے. ہدایت اللہ یہاں دیکھو نام کس کا لکھا, ہوئی رحمت اللہ یہاں نہیں آئیں گے ہم, ہاں وہ تو ہی اڑ جاندے نے. اللہ کے ساتھ رسول کو ہوئی یہ تو شرک ہو گیا ہے. میں کہا پتر جنت بھی کو نمی لبھی پھر جیڑی اللہ نے بنائی ہے نا او دے بوئے تے اللہ دے نال رسول دا ہی نام لکھے ہویا ہی. تے جنت تو علاوہ تینوں نمی جنت نہیں لبنی, پھر وہ گل جہنم والی ہونی آ. تے میں کہا اج پھر اوتھے جا جتھے اللہ رسول دا نام لکھے ہے. توجہ ہے نا؟ بولو نا سونے ہو, چوپی بیٹھے ہو یار.
ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚੋ ਮੌਲਵੀ ਸੁਰ ਲਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸੁਰ ਸ਼ੁਰ ਲਾਉਣੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕੀਦਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। میرے عزیز میرے دوست، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا نام سن کے مسلمان کو تو خوشی ہونی چاہیے نا، تو آپ کے تذکرے اور آپ کا نام سن کر اگر کوئی دل تنگ کرتا ہے تو کیڑے حساب دا مسلمان ہے پائیا، اپنی تیری داڑ کو نہیں گلنی، تو جا جدھر دا ہے جا۔ اور اگلی بات سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد ہے یہ پہلوں میں مشہور ہے اور پھر بعد والوں میں مشہور ہے، اور قرآن میں نے ساری بات بتلائی ہے۔ چلے جائیں میرے بیٹے، چلے جائیں، شاباش شاباش شاباش، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، جلدی جلدی چلے جایا کریں، ذرا سبحان اللہ فرما دیں آپ حضرات۔ یہ بھی تو مارنا ہے نا، بچیاں بھی اٹھا کے بٹھاؤ تو کلپ کٹ کے کہتا مولوی صاحب نے بچے نو این کرتا ہے، کہتا کی یار اس قوم نو کہڑے پاسے اسی جائیے، پاس مصیبت نو گئے ہیں۔ جدوں دا کیمرہ ہے نا جی، گل نو کماؤنا، یہ کیمرہ کہدا شیطان بہت ہے، یقین کرو کئی شیطان بیٹھے رہے نا جی، اور تو ساری گل کو ہاتھی نہیں آتی، تو ادھر مولوی صاحب نے بچے کو یہ کہہ دیا، فلانے کو یہ کہہ دیا، ہویا وہ تینوں تو کچھ نہیں آخیا چنکنے، تو ایویں ہی سڑی جانا، اصل انہوں پیڑ ہور ہوندی ہے، اور جی میں بابا خادم رضوی کہندا پیڑاں ہور تے پھکیاں، سمجھ آئی نا جی؟ یہ جننے کالے پیڑے ہوندے جے پھر اپنے چینلاں تے ساڈے لاوندے جے، او ہوندے کالیاں دے یا، تے میں کہا کالے او سڑدے ہی رہو گے، ایتھے بھی کالے، اگے بھی کالے، دل دے بھی کالے، نیت دے بھی کالے، منہ دے بھی کالے ہیں انشاءاللہ۔ تے باقی رہ گیا سننی، یہ عمل دا کمزور ہو سکتا ہے لیکن یہ چہرہ ویکھ تینوں چمکدا ہی نظر آئے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی آمد کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ پہلی امتیں، پہلے نبی، وہ نبی پاک کی آمد کے تذکرے کرتے، دعا کرتے، اللہ قبول فرماتا ہے، پہچانتے ہیں جیسے بندہ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی حسد میں آ گئے۔ تو میں صرف آپ کی خدمت میں بات یہ سمجھا رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو سیلیبریٹ کیا کریں، خوشی کا اظہار کیا کریں، اور آپ کے یہ علم ہونا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام جب اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اتھر میں آئے نا، تو حضرت اماں آمنہ فرماتی ہیں میں نے نا اچھے خواب دیکھنا شروع کر دیے، حضرت آدم علیہ السلام میری خواب میں، نوح علیہ السلام میری خواب میں، حضرت شیس علیہ السلام میری خواب میں، یہ موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام میری خواب میں، اور آ کے کیا کہتے ہیں، حور و غلمان میری خواب میں، ایک کوئی گل کر دینے، آمنہ تو بڑے نصیبوں والی ہے، جو تیرا بیٹا ہے وہ پوری دنیا کا سردار اور نبیوں کا سلطان بن کے جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں نبی پاک علیہ السلام کی آمد۔ ابھی آپ والدہ کے شکم میں آئے، اللہ نے اس پورے سال کے اندر وقفے وقفے سے بارشیں برسائیں، ہر طرف ہریائی ہو گئی، جانوروں جدہ کہتے ہیں نا بارشاں ہونے تے پٹھا دتھا بہت ہو جاندہ ہے، سمجھ آئے؟ تو وقفے وقفے سے اب تو اچانک سے بارشیں آ رہی ہیں اور سیلابی صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے جو سیلاب سے متاثر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس آنے والے پورے سال میں وقفے وقفے سے بارشیں، اور پھر جانور موٹے ہو گئے کھا کھا کے، پھر اس کے بعد دودھ زیادہ ہو گیا، ہر طرف چشمے ندیاں بھر گئیں، خوشی کا اظہار ہے، کیوں حضور آ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے عربی لوگ جو تھے نا، ان کی ایک روایت ہے، ہر سال کا نام رکھتے ہیں، بھی اس سال دا کی نام ہے، اس سال دا کی نام ہے۔ نبی پاک جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال کا نام تھا عام الفرحت والابتہاج، کہتے تھے بہاروں اور خوشیوں کا سال ہے یہ، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آئے کون ہے جس کی وجہ سے اتنی خوشیاں ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا تھا، لیکن اللہ نے پورے سال کو بہاروں والا سال بنا دیا تھا، اللہ نے پورے سال میں بارشیں برسائیں، اللہ نے پورے سال میں جانوروں کے لیے، انسانوں کے لیے بالکل جو قحط تھا وہ ختم ہو گیا، ہر طرف خوشیاں خوشیاں، کیوں؟ حضور اکرم علیہ السلام کی آمد ہو رہی ہے۔ اور جب نبی پاک علیہ السلام نے آنا تھا، اللہ اللہ اللہ، اللہ رب العزت نے فرمایا جنت کو سجا دو، اس کے دروازے کھول دو، اور فرمایا جہنم کو بند کر دو، اور فرمایا آج کی رات کسی عورت کو بیٹی نہ دینا، بیٹے عطا فرما دو، کیوں؟ فرمایا ان کو بیٹیاں دی جائیں تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ مصطفیٰ کی آمد ہے، حضور کا میلاد ہے، ہم نے کسی کو ناراض نہیں ہونے دینا، سب کو خوش کر دینا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آئے، اللہ نے بیٹے تقسیم فرمائے، اور پھر جب میرے نبی پاک آئے، امام سیوطی شافی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھا ہے، اللہ نے آسمان کے ستارے حضرت اماں آمنہ کی چھت کے قریب فرما دیے تھے، حضرت اماں آمنہ کی چھت کے قریب وہ ستارے۔ اور یہاں پر میں ایک چھوٹی سی بات ادھر دیکھیں، میں نے جس محدث کا حوالہ دیا ہے نا، یہ کوئی جمعرات والے دن ختم پڑھنے والا مولوی نہیں ہے کہ تہاڈا دل کرے تے گل مان لو، دل کرے تے نہ منو، 72 واری جاگدیاں نبی پاک دی زیارت ہوئی ہے اس بندے نو، ہاں یہ یاد رکھنا۔ اور پھر اس بات کو اگر آپ تھوڑا اور سمجھے تو میں اگلی بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ میں نے کہا نبی پاک جس رات پیدا ہوئے نا، آسمان کے ستارے بالکل حضرت آمنہ کی چھت کے قریب آ گئے تھے،
10 ਖਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਈਆਂ? ਲਾਈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨਾ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦਿਓ ਬੰਦਿਓ ਕੀ ਹੋ गया है? ये बकायदा रिवायात में है। और फिर कईयों झंडे तो बड़ी तकलीफ है, और मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, यकीन फरमाएं, कोई बंदा अपना झंडा, अपनी पार्टी, अपनी जमात का झंडा, सियासी हो या मजहबी हो, कुरान व हदीस से नहीं दिखा सकता। लेकिन मीलाद का झंडा हम आपको हदीस से साबित करेंगे कि नबी पाक जब आए थे तो अल्लाह ने झंडे लगवाए थे। हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाया एक झंडा मशरिक में लगाओ, एक मगरिब में लगाओ, एक काबे की छत पे लगाओ। कहा क्यों? फरमाया हमारे हबीब की आमद होने वाली है। मशरिक और मगरिब इसलिए कि अब ये सल्तनत मुस्तफा की है, मशरिक से मगरिब तक। काबे की छत के ऊपर इसलिए कि जी अल्लाह के घर से झंडा लग सकता है, तुहाडे घरां ते क्यों नहीं लग सकता? तो जो है कि कोई नहीं है नबी पाक सल्लल्लाहु। और मैं आपको एक बात बतलाऊं, इधर देखना, अगर समझे तो तुहानू ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਝੰਡਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਪੀਪੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਝੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਝੰਡਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਭਾਜੀ, पता लगे तू है केदा है, इसलिए। और ये तो फिर हदीस से भी साबित है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम। अच्छा, अगली बात भी सुनिएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के शिकम अथर व अनवर में जब जलवागर हुए ना, मक्के की औरतों का एक रिवाज था कि वो हामला औरत को कड़े पहना देती थी। आज जेडे कई मुंडे कड़े पा लेंगे ना, सुनो, ये मक्के के काफरों की अलामतें और मक्के की काफरों की जहालतें हैं जी आज तक साढ़े पाइया जांदियां जे। तवज्जो है, मैं हवाला दे रहा हूं, वीडियो चलती भी, मैं जिम्मेदार हाँ जनाब। किताब लाइव भी चल रहा है, किताब का नाम है सुबुलुल हुदा वर रशाद। इसके अंदर ये बात मौजूद है विलादत वाले चैप्टर में। औरतें आ गई हजरत अम्मा आमना के पास और आके कहने लगी कि असी तेनू कड़े पवाने ने, साडा टोना है तो टोटका है कि जो औरत हामला हो और कड़े पहन ले ना, ये एक जाहिलों की रस्म थी, उन काफरों की रस्म थी। तो वो फिर बच्चा जोड़ा है ना कि वो सही सलामत पैदा हो जाता है। आप तो चूंकि जदों तो नबी पाक मुबारक पेट दे विच आए थे, आप तो अच्छे ख्वाब वेखदे, आपनू पता सी भी मेरा बच्चा बड़ा ही बरकत वाला है। ते आपने गल ते सारी ना खोली, पर उन्होंने आख्या मैं नहीं कड़ा पाउणा। ते बीबियां कित्थे खलोण भाजी, ये तो कट्ठियां हो जाण, तो आहो गल ते तुहानू सारी समझ आ जानी चाहिए है। ये हो गई कट्ठियां, ये कहने असीं ते काम करना ही करना है। अम्मा आमना ने फरमाया अच्छा तुसीं राज लो जनाब। उन्होंने ना कड़े पा छड्डे हजरत अम्मा आमना दे हत्थां दे विच। दूए दिन जो आईयां तो हथ विले ते कड़े कोई नहीं। कहंदियां नहीं आमना कड़े कित्थे ने? आपने फरमाया उरे तुहानू तुहाडे कड़े दीयां शक्लां विखावां। जो विखाया ना तो सारे टोटे टोटे होए पए सन जनाब। उन्हें आख्या आमना ये किहने तोड़े ने? फरमाया मैं तो नहीं तोड़े, पर साइयां ने आपे ही तोड़े ने। समझ आ रही मेरी बात की गल? सुनिया जे सारे मेरे भरा, मेरे सज्जन, मेरे संगी। नबी ओ बीबियां कहंदे ए तो लगदा कुछ हो जाना। अम्मा आमना मुस्कुराउण लग पईयां भी मैं हुण तुहानू विचली गल किदां दसां हैं। इसे तो कहंदे ने ना खासां दी गल आमा अगे नहीं मुनासिब करनी। वो तुहानू की पता मैं की वेखनी पईयां, तुहानू कड़ियां दी पई आ। उन्हें आख्या भी ये लगता है मामला ना खराब हो जाना है। तो हजरत अम्मा आमना ने इको ही आख्या, फरमाया जेड़ा मेरा बेटा पैदा होना ना, उन्हें सारियां दे मामले ही सही कर छड़ने ने, मैनू इन्ना पता है। पहलों दस दियां पईयां सन। लो जी, वक्त गुजरिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया ते जलवागर होए ते जनाब सारियां बारां वेखियां। मक्के दी औरतां फिर आ गईयां दूए दिन। उन्होंने ना एक होर उन्हां दा एक ड्रामा ते रिवाज चलदा सी, सुनिया जे। उन्होंने ना इस तरह जिवें स्टेज बने ना, एक पत्थर रखिया सी, उहदे उत्ते न्याणा रख के तो रात पूरी घड़ा उहदे उत्ते दे छड़दियां सन। तो जे सवेरे न्याणा जिंदा निकल आवे ना, तो कहिंदियां सन भी ये बड़ा बहादुर ते बड़ा ताकतवर न्याणा। तो जे फौत हो जाता फिर तो फौत जो हो जाता। ये भी सुबुलुल हुदा वर रशाद दे अंदर लिखिया जे। उन्होंने आख्या कि आमना असीं तेरे पुत्तर नूं भी ले जाना है तो घड़े थले रखना है। तो फरमाया कि घड़े तो याद नहीं कि हुण घड़े वाल भी जाना जे। उन्होंने आख्या भी असीं ते काम करना ही करना है। आपने फरमाया अच्छा तुसीं रज लो, साडी खैर है। तवज्जो, नबी पाक नूं उत्थे चल के लिटाया, उत्ते दिता घड़ा। अजे हट के हजरत अम्मा आमना तक आईयां ने, पिछों ठा दी आवाज आई ना, दौड़ के जो गईयां, देखिया घड़ा टुटा पिया सी ते नबी पाक मुस्कुराउंदे पए सन उत्थे जनाब। समझ आउंदी पई है? इत्थे साहिब सुबुलुल हुदा वर रशाद ये मुहद्दिस ने जिन्होंने एक बहुत बड़ा नुकता लिखा है। फरमाते ने नबी पाक अजे दुनिया ते आए नहीं, अपनी वालदा दे शिकम अथर दे विच सन। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गंदियां रस्मां तोड़ छड़ियां सन।
ਸਾਡਾ ਜ ਕਸੂਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈਆਂ 'ਚ ਰਸਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਘੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੜਿਆਂ ਵਾਲੇ। ਆ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇਣਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਸਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾल्लुक नहीं है, ਇਹਦੀ इजाजत ही नहीं पाने दी। और अगर जान की अमान पाऊँ तो एक बात और कह सकता हूँ, कई साढ़े अं दे मुंडे होंगे कन्ना च वालियां पाई फिरदे होंगे। लो मैं क्या हल ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੁਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਜੰਮ ਪਵੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਜ਼ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਅੱਲਾ ਤੇ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਜੇ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਰੱਖੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਰਦਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਤ ਕਰਵਾਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਨਤਾਂ ਪੈਣ ਡਈਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਹਮਾਰਾ फैशन होता है। मैं क्या बल्ले, फैशन ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਨਤ ਨੂੰ ਵੀ फैशन समझिए ही भाई। बहरहाल खैर हम क्या कर सकते हैं, हमारा काम है मुअज्जिन है आज़ान देना। आज़ान दे जावांगे, जिदा दिल करे नमाज पढ़ लै। ये आज़ान हक है जो हम दे रहे हैं। ये मुश्किल होंदी है, मैनू पता तुसीं बहुत सारे पैसे बनाई बैठे हो, मैं सुर शुर लावां तुसीं सारे सिੱਟੋ जान दे जना, लेकिन तुहानू नहीं सुर लगनी। ते जिहड़ी मैं तकरीर करदा पिया बज़ाहिर तो वेख्या जाए तो नुकसान होंदा पिया, लेकिन अल्लाह की कसमें बड़ा फायदा होंदा पिया। मैं कसम चुकी है फायदा होंदा पिया। उसदी वजह है कि तुहाडी सलाह पई होंदी है। यही असल मकसद है, सारा कुछ पैसा नहीं होंदा। तवज्जो नहीं फरमा रहे ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने गलियां रस्मां तोड़ छड़ियां, और फिर होया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी मशहूर हो गए कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे भाई एक बेटा आमना दे घर पैदा, नाम मुहम्मद ते है, बड़ी बरकत वाला, बड़ा मशहूर हो गया। और मशहूरी किस दर्जे की जरा सुनिया जे। हजरत अम्मा हलीमा पाक रजी अल्लाह तआला जेड़े हजूर दी दाई है, अरब दा रिवाज सी बच्चा पैदा होके ना पिंडा च घल छड़दियां सन, उत्थे दी फसी ओ बलीग बोली और उत्थे ओ चलना फिरना सीख के तो फिर अपने माँ बाप दे कोल आउंदे हुंदे सी। समझ आई ना जी। तो जो हजरत हलीमा सादिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं लैण वास्ते आईयां ना, बड़ियां दाइयां ने नबी पाक नूं आके वेख्या, पर छड़ के चल जांदियां सी भी इन्हां दे ना वालिद फौत हो गए ने, ते किहने चाह पूरे करने ने। अम्मा हलीमा ने जदों वेख्या ना ते नबी पाक मुस्कुराए थोड़े जाए, यानी रिस्पॉन्स कीता ना, तो आप नूं ना बड़े ही पसंद आए नबी पाक। ते अपने शौहर नूं कहंदियां ने कि बच्चे दा वालिद जिहड़ा ना ओह तो हो गया फौत, लेकिन गल इह वे कि बच्चा सोहना बड़ा, बड़ी बरकत वाला लगदा है। जे तुसीं आखो ते मैं लै ना आवां। उन्हें आख्या आमना हलीमा खाली भी तो जाना है, चल तू लै ही आ। तवज्जो है मेरे भरावां दी कि कोई नहीं जनाब। लो जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नूं लिया ना। हुण अम्मा हलीमा दी गल सुनिया जी, मैं तुहानूं दसदा भी हजूर दी बरकत क्या है। आप फरमाउंदियां ने कि मैं बिल्कुल कमजोर जिसम वाली सी, यानी बच्चे नूं दुध पिलाउणा हुंदा सी ना, ते जिवें फाके दी वजह तो जिसम च ताकत ही नहीं सी हुंदी। फरमाया जदों मैं नबी पाक नूं झोली च रखिया ते अल्लाह ने मेरे जिसम दी सारी ताकत नूं बहाल फरमा छड़िया। और इत्थे एक जुमला सुनिया जे, नुकता जे मैं समझा सकिया तो तुहानूं चस आ जाएगी। ए पुत्र मोबाइल वाले एक गल सुनिया जे बड़ी स्वादी जई, इधर वेख्या जे भरावो सारे। नबी पाक अलैहिस्सलाम ना हजरत अम्मा हलीमा पाक दाई जानिब तो आपने दुध मुबारक पीता ते बाई जानिब तो पेश किया ते आपने को नहीं पीता। वड्डी उम्र दे नबी पाक ने ते किने सवाल किया भी अम्मा हलीमा फरमाउंदियां सन बई मेरा बेटा जिहड़ा मुहम्मद है ना, एक पासे दा दुध पींदे सन, दूसरे पासे दा नहीं। मेरे नबी दा जुमला सुनिया जे, फरमाया भावें मैं छोटा हुंदा सी पर मैनूं इन्ना पता सी भी हलीमा दे होर बच्चे ने, मैं को किसी दा हक खाण आया सी। हाय 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 हाय। अज लोकी कहंदे ने साडे वर्गे ने नबी, और मैं कहा जा तू वड्डा हो के सारियां दा हक खा गया है। ते नबी पाक उस उम्र दे विच भी सब नूं उन्हां दा हक अता फरमाउंदे पए ने। तू गल्लां करना नबी पाक दे बारे, समझ थोड़ा जिहा समझ नबी पाक दे कमाल क्या ने। हजरत अम्मा हलीमा पाक और फरमाउंदियां ने कि मैं नबी पाक में जदों लैके जान लगी ना, तो मैं क्या जाते जाते मैं जरा ना खाने काबे दा तवाफ ही कर लवां। नबी पाक दी शाना सुनो, बरकत कैसी है। फरमाउंदियां ने कि मैं जदों काबे गई ना, और याद रखो हज एक तरतीब दे नाल ये बाद में फर्ज होया, लेकिन काबा ते ओदा तवाफ ते ओदी इज्जत ये लोग पहलों भी करते सन। समझ आ रही ना जी। हजरत अम्मा हलीमा कहंदी भी जान लगी, मैं तवाफ करन लगी ना, तो मैं नबी पाक नूं चुकिया सी। उस वेले तो लफ्ज़े मुहम्मद ही बोलिया जाता सी ना, मैं मुहम्मद नूं चुकिया सी, तो मैं कहा भी चलो मैं ना हजरे असवद दे नाल इन्हां दा हाथ लुआ दियां। किताब का नाम है इकरामे मुहम्मदी, कामों की तो छपी है। तो इस किताब के अंदर लिखिया जे, कहंदे ने कि जदों मैं अम्मा हलीमा कहंदियां ने मैं कीता ना नबी पाक नूं पत्थर दे करीब भी चलो इन्हां दा हाथ लग जाए, अजे 7 दिन या 9 दिन या 11 दिन तो उम्र सी, 3 कौल ने। कहते जदों मैं करीब कीता ना तो फिर होया पता की है, अल्लाह अकबर।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਬੋਸੇ ਪਿਆ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। اے جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی شان اقدس۔ میرے دوستو نبی پاک علیہ السلام پھر حضرت اما حلیمہ سعدیہ آپ دی سواری تے جدو تشریف فرما ہوئے نا چوڑی چکیا سی تے سواری سب تو لاغر سی، لیکن ایڈی تیز ٹوری نا ٹوردی سارے نو کٹ گئی۔ تو جنیاں دائیاں آئیاں سن نا جی، انہوں نے آکھیا نہیں حلیمہ اے جدو تو آئی سی ساریاں تو پہلوں ٹوری سی تے ساریاں تو بعد مکے اپنیاں تو ہیں، تیری سواری بڑی لاغر سی تے ہنے سواری وٹا لئی ہے۔ اما حلیمہ فرماؤں لگیاں سواری نہیں وٹائی پر اج سوار نواں آیا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک برکت سی۔ آقا کریم علیہ السلام اور اے گل سنیا جے، نبی پاک جس جانور تے بہ جاندے سی نا وہ ایڈی برکت والا ہوندا ہے، ساری جاتی کدی بڈھا نہیں سی ہوندا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا معجزہ سی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نا ایک بچہ سی آپ دے کول تے آپ پانی پی رہے سی تے آپ نے تھوڑا جہا پانی نا او دے اوتے جویں محبت دے نال بندہ بچے نو لا چھڑدا پانی انج لایا، ساری حیاتی او دی نسل چوں خوشبو آوندی رہی جی۔ نبی پاک دا پسینہ خوشبو واسطے لے کے جاندے سن تے نبی پاک دے پسینے نو کافر بھی لے کے، تسی کہو کافر کیویں لے جاندے سن؟ او نا مسلمان عورتاں نو کہندے سن بھی ساڈی دھی دی شادی اسی خوشبو لاونی ہے تے اپنے نبی دا پسینہ لے کے آؤ۔ او نبی پاک دا پسینہ جا حضور بھی نہیں سے روک دے، پتہ کیوں؟ نبی پاک دا پسینہ جنوں لگ جاندا سی نا اللہ دو برکتاں دیندا سی، ایک تا او کلمہ پڑھ لیندے سی، دوسرا انہاں دیاں کئی نسلاں دے وچوں حضور دی خوشبو آوندی رہندی سی۔ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کمال مبارک سی جناب، سمجھ آ رہی ہے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جدو حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے نا، دو گلاں اور سنا کے میں تہاڈے کول اجازت منگاں گا۔ یہ چونکہ میلاد دی محفل ہے تے حضور دی او میلاد ولادت والیاں باتاں سنا رہا میں تانوں۔ نبی پاک اوتے تشریف لے کے گئے نا تے حضرت اما حلیمہ نو سویرے عورتاں نے گھیر لیا، نہیں حلیمہ کی ہو گیا، مکیوں ہو کے کی آئی ہیں، ساری رات تیرے گھر دیوا بالدا رہا، ایڈی فضول خرچی نہ کر، ایتھے تے کھان نو کچھ نہیں لبن ڈیا، تو ساری رات دیوے بال دی، اینا تیل تیرے کول کتھوں آیا ہے؟ تے حضرت اما حلیمہ مسکرا پئیاں، فرمان لگیاں اے چراغ نہیں بلدا تے روشنی کدھروں ہوندی ہے؟ فرمایا جڑا برکت والا محمد آیا نا او دے چہرے تو کپڑا ہٹ جاوے میرا پورا گھر ہی روشن ہو جاندا ہے۔ مینوں دسو میرے نبی دی برکت ہے کہ نہیں ہے؟ دسو نا میرے نبی دا نور ہے کہ نہیں ہے؟ یہ حضرت اما حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرما رہی ہیں، اور پھر عورتاں ویکھن ہوندیاں سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ ہے میرے سجنا دی؟ نبی پاک دے چچا نے جنہاں دا نام ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں جدو کلمہ پڑھیا نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نو نا کہن لگے حضور میں نا کلمہ بڑی پہلوں پڑھ لینا سی، میں بس اپنے جڑے مکے والے لوگ نے انہاں تو ڈردا سی، سرداراں تو میں ایویں مینوں تانے دینے نے۔ میں کہندے جدو آپ بالکل حضرت اما حلیمہ دے کول سی نا تے میں ادو دا ہی تہاڈا موت کیدا۔ او پتر اوئے کاکے یار مہربانی کرو ایداں، اوئے پتر بیٹھ جائیں میرے بیٹے، بیٹھ جائیں آپ، جنہیں کچھ دینا ہے اتھے ہی دے جو اللہ دے بندے ہو، ادھی تے کرپشن ہو جاندی ہے۔ بولو سبحان اللہ یار، ناراض نہیں ہوئے؟ اچھی بولو سبحان اللہ پیار دے نال۔ خیر بہرحال بھی پہلا بندہ جنہیں کونج کے ادھر بھی سٹے ہے، ماشاءاللہ، نہیں بھائی انصاف والے بندے بھی ہے گیا۔ سونے بویں نا یارو سارے اٹھن لگے سی، میں کہا یار کام بہت ہی نہ خراب ہو جائے، اللہ تینوں برکت دے، مینوں بھی دے دو، سو میں ملنگ نو دے، اے آ دے اور لیا آ ملنگا میری طرف، اے نا درویش ہے یہ ذرا آوندا پیا تے دی بھی خدمت کر چھڑیا جی، ہیں ہاں جی بسم اللہ، الا بھی ملنگا اے دے، ہیں کام ہو گیا جی، ہن اگوں نہ ہوے تے تنگ نہ کری، ہیں آ ذرا بولو سارے سبحان اللہ محبت پیار دے نال۔ پتر بھئی تھلے بھئی کونج لینے انہاں نے، بہ جا کونج لینے، اوئے اچھی تے بولو نا یار، اصل وہ بچے نے نا پھر جیت للچاندا ہی رہندا ہے نا جی۔ خیر بہرحال توجہ میری طرف کرنا میرے عزیزو، بات ختم کرنے لگا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حضرت اما حلیمہ سعدیہ دے گھر گئے نا تے برکت ہی برکت، سارے علاقے دے وچ برکت، جتھے حضور ہون تو برکت نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی برکت پورے علاقے دے وچ مشہور ہو گئی، اور یہ آقا کریم علیہ السلام دی برکت اج تک سانو ملدی پئی جے۔ آپ پوچھو گے بھی آج تک برکت کی ہے، لو آ گل کر کے پھر میں اجازت منگاں گا۔ نبی پاک دے آن تو پہلے جنیاں امتاں گزریاں جلے گناہ کردیاں سن نا، انہاں دے متھے تے لکھیا جاندا سی، انہاں دے چہرے بگڑ جاندے سی،
اللہ نے قرآن 'ਚ فرمایا وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، فرمایا اسی انہوں نے باندر تے سور بنا چھڑیا، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ لیکن یہ امت بھی وہ گناہ کر دی پئی ہے لیکن بچ جاندی ہے، چہرے سلامت نے، وجہ یہ میرے حضور دی برکت ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی آمد، آپ دی جلوہ گری، آپ دی تشریف آوری اور یہ آپ دا سبب ہے کہ آج ساڑھے چہرے بھی سلامت نے تے ساڑھے کاروبار بھی سلامت نے۔ میرے دوستو سانو چاہیے ہے جس نبی دے صدقے آج اسی بچے بیٹھے ہیں نا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا میلاد بھی کریے تے اس نبی دی سیرت تے عمل بھی کریے۔ نبی پاک دے سیرت دا سب تو وڈا جڑا پہلو ہے وہ نماز ہے۔ واج مٹھی ہو گئی، بالکل یک دم مٹھی ہو گئی واج۔ سیرت مصطفیٰ دا سب تو وڈا پہلو کیڑا ہے؟ نماز۔ دوسرا پہلو ہے تلاوت قرآن۔ تیسرا پہلو سیرت مصطفیٰ دا اپنے ماں پیو دا ادب کرنا، اور چوتھا اوانیاں گوانیاں دا حق دینا، پنجواں سچ بولنا، سمجھ آئی؟ اور اس تو بعد پھر جنیاں دھوکھے، ملاوٹ، فراڈ، دو نمبری، جھوٹیاں قسماں، اس ہر چیز تو بچنا یہ نبی پاک دی سیرت دا حصہ ہے۔ کیا میں امید کراں کہ سیرت مصطفیٰ تے بھی عمل فرماؤ گے؟ دیکھو پہلو اسی صورت بیان کیتی ہے، ہن اسی سیرت بیان کر دے پے ہاں، اور نبی پاک دی جڑی مبارک سیرت ہے نا، یہ سیرت دے اوتے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اج ساڈے گھراں دے وچوں نا جی یہ سیرت ختم ہو گئی ہے، جہدی وجہ تو یہ سارے معاملات پیش آندے پے نے۔ اسی اپنے رواج، اپنیاں رسماں، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جڑی سیرت ہے وہ سب تو کمال والی سیرت ہے۔ اللہ کریم تہاڈی تے ساڈی آج دی حاضری قبول فرمائے، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔